میں وہ چار چیزیں سبحان اللہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ چار چیزوں کو اختیار کر لے، چار چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ اب یہ چار چیزیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے تاکہ قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچ جائیں، اور وہ چار چیزیں جو چھوڑ دینی ہے، غور سے سن لے۔ آپ فرماتے پہلا عمل نماز ہے، نماز کی پکی پابندی کرنی ہے۔ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دنیا بھر کے مسلمان نیت کریں انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں، اللہ نماز پڑھنے والوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی نہیں آئے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ نماز سبحان اللہ، نمازی کو سبحان اللہ نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی، اور بتایا نمازی کو نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرایا جائے گا۔ نماز خود بیماریوں سے بچاتی ہے، تو نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا عمل بڑا کمال کا عمل ہے، اور یہ ان دنوں بہت زیادہ کرنا ہے، قبر کے لیے بھی کرنا ہے اور دنیا میں ہر طرح کی آفت سے بچنے کے لیے کرنا ہے، کہ فرمایا صدقہ دینا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ صدقہ دینے والے کو، ان صدقہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ 70 بیماریاں، 70 برائیاں، 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ صدقہ دیں، بلائیں اور بیماریاں ٹل جائیں گی۔ میں آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جتنے دنیا بھر کے ناظرین ہیں، اب گھر کے افراد گن لیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، آخرت کے لیے بھی، قبر روشن کرنے کے لیے بھی، خاص طور پر جو یہ پیریڈ چل رہا ہے اس کے لیے بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ اگلے 1-2 مہینے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں، بچے بھی کاؤنٹ کر لیں، روزانہ صبح 7 بندوں کے لیے آپ صدقہ دے دیں۔ اب آپ 10 روپے دیں، 5 روپے دیں، اللہ نے دیا 100 روپے دیں، جس کو جیسا اللہ نے نوازا، ایک بندے کا 1000 روپے نکال دیں، روز صبح صدقہ کریں۔ اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی عطیات باکس میں، اپنے گھر میں کوئی باکس رکھ لیں، اپنی دکان میں رکھ لیں، اور روز صبح صدقے کی نیت سے ڈال دیں، یا کسی غریب کو دے دیں۔ دعوت اسلامی کو دے ضروری نہیں ہے، دے تو بڑی اچھی بات ہے، کسی بھی غریب مسلمان کو دے، اللہ کی راہ میں روز صبح صدقہ دیں، تھوڑا بہت صدقہ ہر گھر کے افراد کے نام پر نکال دیں۔ انشاءاللہ حدیث پاک پر اطمینان رکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کسی قسم کی بلا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ قبر کی وحشت سے بھی بچیں گے۔ اب تیسری بات جو حضرت نے فرمائی، تلاوت قرآن کرنا۔ اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے، پہلا نماز، دوسرا صدقہ، تیسرا فرمایا تلاوت قرآن، اور چوتھا عمل فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑائیے، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں مگر سارے دن میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ رسول کا نام نہیں لیتے۔ ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، اور روزانہ ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ یقین کریں روایتوں کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا اور گناہگار بھی۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور نیک گناہگار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے اس کے گناہ ہوں گے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گیا کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحات یاد آئیں گے جو اس نے فضول گزارے، خالی گزار دیے، ان لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا، کچھ عبادت کر لیتا اور خزانہ آخرت کا پا لیتا۔ تو ذکر و اذکار کرنا اپنا معمول بنائیں۔ تو یہ 4 عمل ہو گئے جو اپنانے ہیں، اور 4 چیزیں فرمایا اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے تو 4 چیزیں چھوڑ دے۔ نمبر 1 فرمایا جھوٹ۔ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ فرشتہ ہی دور چلا گیا اور رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے میں جھوٹ بول کے، تو کدھر سے گھر پہ برکت آئے گی؟ پھر آفتیں ہی آئیں گی نا، بیماریاں آئیں گی۔ سچ بولیں انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہے گی، آخرت میں بھی خیر رہے گی۔ دوسری بات خیانت چھوڑ دیں، کوئی بھی امانت آپ کے پاس رہے وہ امانت پوری لوٹائیں، خیانت نہ کریں۔ تیسرا فرمایا چغلی، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، مسلمانوں میں لڑائی کروانا، یہ قبر میں اندھیرا لانے والا کام ہے۔ قبر کی وحشت سے بچنا ہے، چغلی سے بچ جائیں۔ اور چوتھا عمل بتایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ آج کل ناپاکی کا بڑا معاملہ ہے، لوگوں کو پاکی کا احتیاط ہی نہیں ہے، پاک ہونا بھی نہیں آتا بہت ساروں کو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ عموماً عذاب قبر جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، عموماً عذاب قبر۔
حدیث میں مضمون بھی موجود ہے. تو اپنے آپ کو پاک رکھیں, صاف رکھیں. ناپاک ہو بندہ یا کپڑے ناپاک ہو تو ویسی اس پر رحمت اور برکتوں کا نزول یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اگر گھر میں کوئی جنبی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس طرح پاک و صاف رہیں گے نا تو ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچیں گے, آخرت میں بھی بچیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سب سے گزارش ہے, آ جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے. دیکھیں نا اس وقت بھی جو اجتماع میں آئے ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ نہیں آئے, لیکن جو آئے ہیں, ہم کیوں آئے ہیں؟ جتنا بھی وقت گزر رہا ہے انشاءاللہ یہ وقت قبر کی تیاری میں گزر رہا ہے, یہ آخرت کی تیاری میں گزر رہا ہے. تو اجتماع میں آتے رہیں, مدنی مذاکروں میں آتے رہیں. سبحان اللہ, جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں انہیں مبارک ہو. ہر ماہ 3 دن جاتے ہیں, سبحان اللہ. ہر مہینے 3 دن آخرت کی تیاری کے لیے نکال لیے نا آپ نے, ماشاءاللہ قبر روشن کرنے کے لیے نکالے. تو مدنی قافلہ ٹائم ہو, ہفتہ وار اجتماع ٹائم ہو ہمارے شیڈول میں, مدنی مذاکرہ پابندی سے ہو. اسی طرح وقتاً فوقتاً سبحان اللہ جو روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں وہ روزانہ آخرت کی تیاری کے لیے وہ وقت دے رہے ہیں, کیونکہ اس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے. تو اپنے شیڈول میں آخرت ٹائم ضرور ہونا چاہیے.